جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں کافی عرصے کوئی ولاگ نہیں بنا سکا، تو اب آپ کی خدمت میں کمرشیل دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ آج میں ولاگ بنانے بیٹھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کس حوالے سے ولاگ بناؤں، تو میرے ذہن میں پاکستان کی ایک طاقتور اور ایک کسی حد تک متنازع شخصیت جنرل پرویز مشرف کا نام میرے ذہن میں گونجا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس کے نام پہ ہم اپنا ولاگ بناتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو برٹش انڈیا کے شہر دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم کراچی، پھر استنبول، پھر رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز، اس کے بعد 1961 میں انہوں نے ملٹری اکیڈمی جوائن کی اور 1964 میں پاک آرمی میں ایک مشن حاصل کیا۔ 1965 کی جنگ میں یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے۔ اس کے بعد 80s میں یہ بریگیڈیئر بنے، 90s میں میجر جنرل اور پھر SSG کی کمانڈ کی، ڈپٹی ملٹری سیکرٹری رہے اور ڈائریکٹر جنرل کے طور پر بھی کام کیا، اور اس دور میں یہ پرو طالبان تھے۔ 1998 میں نواز شریف نے انہیں 4 اسٹار جنرل بنایا، آف کورس میرٹ کے خلاف، اور 1999 میں کارگل کی جنگ کے بعد نواز شریف اور ان کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے، جس کی وجہ سے نواز شریف نے ان کو جبرن ریٹائر کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا انہوں نے نواز شریف کو کھڈیرا لگایا اور خود پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 2002 میں انہوں نے آزادانہ، شفاف اور منصفانہ الیکشن بھی کروائے۔ اس کے نتیجے میں یہ پاکستان کے صدر بنے۔ انہوں نے ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو سائڈ پہ کر کے تو شوکت عزیز کو لے آئے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک اچھے وزیر اعظم ثابت ہوئے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو۔ تو اس کے بعد انہوں نے 2002 میں پاکستان کا جو آئین تھا، اس کو ججوں کی اور دوسرے کی مدد سے توڑ موڑ کے ایک بولا سا بنایا، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا، اور پھر انہوں نے پاکستان پہ نافذ بھی کر دیا۔ اور پاکستان کے طاقتور ترین صدر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین صدر تھے۔ توانا آواز تھی، ہر بات کا جواب ان کو دینا آتا تھا، بہت زیادہ حاضر جواب تھے۔ امریکن اینکرز ہوں، انڈین اینکرز ہوں یا پاکستانی اینکرز کے تو ویسے بھی سینے چھوٹ جاتے تھے، لیکن انڈین اینکرز یا جو انٹرنیشنل میڈیا تھا، کوئی بندہ ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، اس کو یہ فوری طور پہ بڑا اچھا جواب دیتے تھے۔ تو ہم لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہمارا جو صدر ہے، ہمارا آرمی چیف ہے، بہت زیادہ دلیر بندہ ہے، ہر کسی کو ڈٹ کے جواب دیتا ہے، تو یہ ان میں کوالٹی بہرحال تھی۔ اس کے بعد ان کو امریکہ نے پاکستان کو توڑا بورا بنانے کی جب دھمکی دی ہے، ہر کسی کے علم میں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس دھمکی سے ڈر کے انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ جنرل پرویز مشرف کسی نہیں ڈرتے تھے، جنرل پرویز مشرف موقع دکھایا کرتے تھے، دو موقع دکھایا کرتے تھے، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے آپس سے کچھ معاملات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو مجبوراً افغانستان پہ اٹیک کرنا پڑا۔ وہ لوگ آج تک ہمارے خلاف ہیں۔ کیا چند لاکھ ان کے بندے مر گئے تو پھر کیا ہو گیا، لیکن ہمارے خلاف ہونا تو نہیں نا بنتا ان کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال جو بھی تھا، یہ ان کا دور کا متنازع فیصلہ تھا، پتہ نہیں اٹیک کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے علاوہ پاکستان میں ان کے خلاف جو سب سے زیادہ پرابلم ہوئی، احتجاج بھی ہوئے، وہ حافظ صدیقی اور کچھ لوگوں کو انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن پاکستان کے لوگ بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایکچولی مشرف نے ان لوگوں کو امریکہ کے حوالے اس لیے کیا تھا کہ پاکستان کے اندر آپ سڑک پہ نکلے تو کوئی نہ کوئی گاڑی مار جاتی ہے، آپ گھر سے باہر نکلو تو کوئی نہ کوئی پسٹل لے کے آ جاتا ہے آپ کا موبائل چھیننے کے لیے، تھوڑی سی مزاحمت کر کے آپ کو گولی مار دیتے ہیں، یہاں پہ لائف سیکیور نہیں ہے۔ تو پاکستان نے، مشرف نے امریکہ کو اپنے وہ لوگ دیے تھے تاکہ ان لوگوں کو حفاظت سے رکھیں، اور انہوں نے ان کو پھر بڑی حفاظت سے رکھا، الٹا پاکستان کو پیسے بھی دیے کہ آپ اتنے قابل لوگ ہمارے والے کریں تو آپ یہ پیسے پکڑیں، تو ڈالرز تھے کچھ کچھ پتہ نہیں کچھ ہوں گے، تو وہ انہوں نے پاکستان کو دی، جس سے پاکستان نے کافی اپنے روزی روٹی چلانے کا کافی بندوبست کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، یار عبدالقدیر خان اپنا جاب کی مدت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو رہے تھے، تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ ان کو ہمیں دیں، ہم ان کی سیکورٹی کرتے ہیں، لیکن مشرف نے ان کو نہیں دیا، مشرف نے ان کو ان کے گھر میں نظر بند کیا تھا، ان کی سیکورٹی کے لیے وہاں پہ بے شمار ISI کے SSG کے دوسری ایجنسی کے بے شمار لوگ رہا کرتے تھے، ایون کہ انہوں نے اپنے لان میں بھی جانا ہوتا تھا تو وہ لوگ ان کے ساتھ لان تک ان کی سیکورٹی کے لیے آتے تھے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن مشرف پتہ نہیں کیسے، اس کو شاید جیب سے وہ سارے خرچے پورے کرتا ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے آخری وقت تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سیکورٹی کا بڑا خیال رکھا ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک عظیم انسان تھے، بھوپال میں پیدا ہوئے، پاکستان کو اٹامک پاور بنایا، پاکستان کا بچہ بچہ ان کا نام آج بھی عزت سے لیتا ہے۔ تو اچھا، اب اس کے بعد پھر جو سورج نے نکلنا ہوتا ہے اس میں ایک دن غروب بھی ہونا ہوتا ہے، تو اب شرف صاحب کا سورج بھی ڈھلنے لگا۔ 2013 میں جب یہ الیکشن کے لیے پاکستان آئے تو اس وقت ان کے اوپر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بلا وجہ کے اہم خام خواہ کے تھرڈ کلاس قسم کے نہ سمجھ جانے والے کیس کر دیے، بے نظیر قتل ہو گئی، اس کا کیس ڈال دیا، اکبر بگٹی قتل ہو گیا، اس کا بھی کیس ڈال دیا۔
تو مشرف نے کہا کہ میں ان کو فیس کرتا ہوں. اس نے چک شہزاد میں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ فیس کیا. چک شہزاد میں بڑی ٹھیک ٹھاک اس کی سیکورٹی تھی، پروٹوکول تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ کیس فیس کرتا رہا. لیکن پھر اس کی بیماری نے اس کو اجازت نہیں دی، تو پھر اس کو مجبوراً دبئی جانا پڑا. وہاں پہ پھر دبئی میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر پاکستانی عدالتوں نے اس کو مفرور قرار دیا، اشتہاری قرار دیا، اور تو اور اس کو پھانسی کی سزا بھی سنا دی. تو مشرف تو کہ چاہ رہا تھا کہ میں پاکستان آؤں، آ کے تو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کروں، عدالتیں مجھے پھانسی دیں تاکہ میں سرخرو ہوں. لیکن ڈاکٹرز نے اس کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی. تو 5 فروری 2023 کو امریکن ہاسپٹل دبئی میں پھر ان کا انتقال ہو گیا. ہر بندے نے مرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو ان کی ڈیتھ کے بعد جو پاکستان میں خلا پیدا ہوا وہ تو کبھی نہیں بھر سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کے پھر پاکستان لا کے تو انہوں نے پروٹوکول کے ساتھ دفنا دیا. تو اس میں سب سے اہم بات جو ہے ان کے انتقال جس بیماری سے ہوا تھا، اس بیماری کو کہتے ہیں ایمیلوئڈوسس. یہ انسان کے جسم میں ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کو ایمیلوئڈ کہتے ہیں. ایمیلوئڈ کچھ مہلک قسم کی پروٹین بناتا ہے، لیکن جب وہ مہلک قسم کی پروٹین بنانا شروع ہوتا ہے تو وہ انسان کے جو سارے اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں، جیسے دماغ ہو گیا، دل ہو گیا، آپ کی کڈنیز ہو گئی، لیور ہو گیا، تو ان سب کے اوپر وہ پروٹین کی لیئرز بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے اعضاء جو ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتے، تو اس سے پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے. اب یہ بہت ریئر بیماری ہے، اس کی تشخیص بھی بہت مشکل ہے. لیکن ڈاکٹرز نے اس کو ڈائگنوز کر لیا تھا، اس کی بایوپسی لے کے ڈائگنوز کر لیا تھا، لیکن ڈائگنوز کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے. تو ان شارٹ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پھر ان کو پاکستان لا کے دفنا دیا گیا. اب ان کا دور اچھا تھا، ان کا دور برا تھا. ان کے دور میں پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ آیا. نو ڈاؤٹ ہر ڈکٹیٹر کے دور میں پاکستان میں ترقی ہوئی ہے. ان کے دور میں انفراسٹرکچر بہتر ہوا. ان کے دور میں شاید میرانی ڈیم بھی بنا تھا، کچھ ڈیم کی فیزیبلٹیز وغیرہ بھی بنائی. ان کے دور میں دفاع کے اوپر انہوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا اور اچھے کام کیے. اس کے بعد سندھ کو ایک نہر بھی وہاں پہ تعمیر کروائی. اس کے بعد ایکسپورٹ پاکستان کی جو تھی وہ اچھی ہو رہی تھی. اس کے بعد بینکوں کا نظام اس نے بہتر کیا، اور پراپرٹی کا ان دنوں بڑا بوسٹ آیا تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک کاروبار چل رہا تھا. تو یہ چیزیں تو تھی. لیکن دوسری طرف جب ہم پاکستان سے باہر جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے ویئر آر یو فرام. جب ہم کہتے تھے پاکستان، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا تھا، اور ٹیررسٹ کنٹری. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس میں پرابلم ہوتی رہی ہے، کافی عرصہ بعد میں ہی فیس کرنی پڑتی رہی ہے. تو اس کے علاوہ اس کا دور اچھا تھا یا برا تھا، یہ آپ سب لوگ اس بارے میں اپنی رائے دیں. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی، میں ان کے بارے میں کچھ سرچ کرا تھا ویکیپیڈیا پہ، تو اس میں مجھے ایک بڑی مزیدار چیز ملی. اس میں جب میں اس کو سرچ کیا، ان کا آکوپیشن، ان کا پیشہ کیا تھا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیاستدان، پولیٹیشین، اور دوسرے نمبر پہ تھا سرمایہ کار. انہوں نے آرمی کے جو فوجی تھے، پینشنز جن کی آتی تھی، ان کے جو پیسے کٹے ہوتے تھے وہ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج پہ لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے دشمن تو کہتے ہیں کہ کافی نقصان ہوا تھا. لیکن مشرف جیسا بندہ، میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی نقصان اس طرح کے کوئی اسٹیپ لے گا جس میں ان کے فوجیوں کا یا لوگوں کا نقصان ہو. اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا تھا فوجی افسر. تو مجھے دیکھ کے اچھا بھی لگا کہ پاکستان کا ایک بندہ، ایک سیاستدان اور ایک سرمایہ دار جو ہے وہ فوجی افسر بھی ہو سکتا ہے. مجھے دیکھ کے اچھا لگا. تو باقی دوستو، انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ملتے ہیں. اس ویلاگ کے بارے میں کمنٹس ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.